اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآلہ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی آلہ۔ اب تمام حاضرین سے گزارش ہے زحمت فرمائیں آپ کے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے شہدائے ملت اور سید انور حسین شاہ صاحب ہمارے انتہائی محترم برادر محترم آغا موسوی صاحب کے خانوادہ کے تمام وہ مرحومین اور بالاخص جو ابھی قریب ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے التماس ہے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ حاضرین کے صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ تمام حاضرین کی تمام دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات صلی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7، ایک آیت ہے اتنی طویل جو میں نے ساری تلاوت کی ہے۔ اس ایک آیہ مجیدہ میں پروردگار عالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظمت کا ذکر بھی کیا ہے اور ایک پہلو کا ذکر بھی کیا ہے، ایک جہت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اسی آیہ مجیدہ میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وارثان قرآن کا ذکر ہے، ان کی عظمت کے ساتھ، ان کی صفت کے ساتھ۔ کل کے سلسلہ گفتگو میں پہلی ایک آیہ مجیدہ کے حوالے سے یہ گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ پروردگار عالمین نے اس آیہ مجیدہ کا آغاز هو الذی سے فرمایا ہے۔ هو الذی میں نے کل عرض کیا کہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ اللہ ذی کی صفات بن جاتا ہے، چونکہ پروردگار اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے اللہ ذی کے ساتھ، اور کل مثالیں بھی عرض کی۔ هو الذی خلق الموت والحیات، خلق السماوات والارض، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ تو یہ جو اللہ ذی ہے، اس کے بعد پروردگار اپنے لیے کوئی کمال بیان کرتا ہے جو اس کی شناخت کا سبب بنے۔ اسی طرح هو الذی کہہ کے ہم سب کو متوجہ کیا، هو الذی انزل، میں وہ ہوں، میں وہ ذات ہوں، میں ذات با کمال ہوں، میں کمال مطلق ہوں، میری ذات، میرے صفات، میرے افعال میں کہیں نقص اور عیب ہے ہی نہیں، چونکہ نقص کا معنی احتیاج ہوتا ہے، اور پروردگار میں اگر کوئی نقص آ جائے تو عیب آ جائے گا، عیب آ جائے تو احتیاج آ جائے گی، چونکہ نقص کا معنی ہے کہ ذات اس سے خالی ہے، اس کمال سے، جب خالی ہو جائے گی تو وہ صاحب کمال نہ رہا۔ تو اس کی ذات چونکہ کمال مطلق ہے، لہٰذا اس کی ذات کو تمام کمالات سے متصف کیا جاتا ہے، اور یہی معنی ہے صفات عین ذات کا۔ صفات عین ذات کا معنی ہوتا ہے کہ آپ جو مقابل والا پہلو ہے، ضد ہے جو، اس کو اس ذات میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ توجہ نہیں ہوگی۔ مثلا خدا کا علم بالذات ہے، لہذا خدا کے بارے میں جہل کا تصور بھی نہیں، چونکہ جہل صرف بیان کیا جاتا ہے علم کے مقابلے پہ۔ اسی لیے ہمارے عقیدے میں جب ہم پروردگار کے صفات شمار کرتے ہیں تو بچپن میں بھی پڑھتے تھے، دو حصوں میں صفات تقسیم ہو جاتے ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ یہ سلبیہ کا کیا معنی؟ سلبیہ کا معنی علماء کہتے ہیں کہ صرف یہ مفہوم ہے جو آپ نے ذہن میں لانا ہے، ایسی وہ ذات ہے ہی نہیں جس میں، چونکہ جب سلب کر رہے ہیں تو صفات کیسے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو کمالات پروردگار کے شمار کیے، آپ نے ذات پروردگار کو کسی ایسی اس مقابل نقص سے متصف نہیں کرنا۔ عالم کہا تو جہل نہیں ہے،
قادر کہا تو عجز نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کو صاحب ارادہ مان لیا تو اب اس کی ارادے کی طاقت میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اسے اس طرف کے صفات سے جو اس کی ذات میں نقص شمار ہوں اس سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا خدا نظر نہیں آتا تو نظر نہ آنا اس کا کمال ہے، نقص نہیں۔ چونکہ نظر آنے کے لیے جو شرائط اللہ نے ان آنکھوں کے ساتھ رکھی ہے، اگر وہ انہی شرائط کے ساتھ نظر آ جائے تو خدا نہیں رہے گا۔ اب متوجہ ہیں کہ جو شے نظر آتی ہے کم از کم 7 شرائط ہمارے علماء نے بیان کی ہیں، متکلمین نے، لیکن ان میں 2 صفات تو واضح ہے نا جو ہم اپنے وجود کے ساتھ حس بھی کرتے ہیں، کہ جو نظر سامنے آتی ہے ان آنکھوں سے، ان آنکھوں سے جو نظر آئے گا وہ زمان اور مکان میں آئے گا تو نظر آئے گا نا، ایسا ہی ہے نا۔ اگر ایک ذات ہی لامحدود ہے تو اسے محدود کر کے دیکھو گے نا، تو اسی لیے ہماری محدود آنکھ اس لامحدود کو درک نہیں کر سکتی، تو یہ درک نہ کر سکنا اس کا کمال ہے، نقص نہیں۔ یعنی یوں سمجھے ہم اپنے عجز کا اظہار کر کے اس کے کمال کا اقرار کرتے ہیں۔ میری بات میں توجہ ہو گئی ہے؟ ہم اپنے عجز و انکساری کا اظہار کر کے اس کے کمال کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت نہیں رکھتے کہ اس حقیقت مطلق کو دیکھ سکے ان آنکھوں سے۔ یہی معنی ہے کہ جب امیر المومنین سے پوچھنے والے نے کہا کہ آپ جس خدا کی بندگی کرتے ہیں اسے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کی بندگی کیسے کروں جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ تو فوراً اس نے دوسرا سوال کر لیا، چونکہ لفظ دیکھنا آیا تھا تو وہ یہی سمجھا دیکھنے سے مراد یہ آنکھیں ہیں، تو وہ کہنے لگا شاید مجھے وہ خدا کی ذات نظر نہیں آتی، انہیں نظر آئی ہے۔ تو سوال کیا کیسے دیکھا ہے؟ کہنے لگے ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے۔ فرمایا ان آنکھوں سے جو نظر آئے وہ محدود ہے، دل کی آنکھ سے مراد وہ فہم جب اس کے کمالات کا اقرار کر کے یہ کہتا ہے کہ تو وہ ذات ہے کہ جس میں جتنا غور کیا جائے اتنی حیرت بڑھتی جاتی ہے۔ کاش بات سمجھ جائیں، یعنی میں سمجھا پاؤں۔ فرمایا کہ تو وہ ذات ہے جس میں جتنا غور و فکر کریں حیرت بڑھتی ہے۔ قبلہ مولا کی دعا کے جملے ہیں نا جس میں مولا فرماتے ہیں پروردگار میری حیرت میں اضافہ فرما۔ مولا علی فرما رہے ہیں میری حیرت میں اضافہ فرما۔ کیا معنی حیرت میں؟ یہ وہ اردو والی حیرت نہیں، اس حیرت سے مراد یہ ہے کہ میں تیری معرفت میں جتنا وہ مقام فنا فی اللہ میں جاتا جاؤں میری یہ حیرت بڑھتی جائے، چونکہ جتنی حیرت تیری نسبت بڑھتی جائے گی اتنی عظمت دل میں پیدا ہوتی جائے گی، اور جتنی عظمت بڑھتی جائے گی اتنا تیرا قرب حاصل ہوتا جائے گا۔ توجہ ہے میری بات؟ تو یہ پروردگار عالمین کی معرفت کے حوالے سے جو محمد و آل محمد نے جو پہلو بتائے، دوسرے تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں اور پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، نہیں واللہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی معرفت توحید میں، ان کے وہ معارف نہ ہوتے تو دنیا کو کچھ پتہ نہ چلتا۔ نہیں معذرت کے ساتھ یہ کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، جن تک جو معرفت کچھ نہ کچھ بھی پہنچی، جن تک اسلام میں، اس کی پشت پر آل محمد ہے۔ مثلا میں بات واضح کروں، مثلا اہل سنت میں 2 طبقے ہوئے، علماء صوفیہ ہوئے نا، علماء صوفیہ۔ وہ علماء کی معرفت وہ اور ہے، وہ صوفیاء کی معرفت اور ہے۔ وہ جو صوفیاء میں آپ کو ان کی نسبت جو عمق اور دقت نظر آتی ہے کسی حد تک، وہ ہے ہی اس لیے کہ وہ آل محمد سے دعوی محبت کر کے قرب حاصل کرتے ہیں۔
نہیں توجہ، ورنہ جو توحید کے لوازم بیان ادھر ہوتے ہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اس توحید کے لوازم کے ساتھ اللہ مجسم ہو جاتا ہے. صرف اگر مجسم سے پاک مبرہ منزہ تصور توحید ملے گا تو صرف آل محمد میں ملے گا، اور کسی میں نہیں ملے گا. یا خدا مجسم ملے گا یا محدود ملے گا. زبان سے کہیں گے نہیں کہ وہ محدود ہے، وہ مجسم ہے، لیکن جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کا لازمہ اسے محدود ہی ماننا ہے. اگر لوازم کے ساتھ پروردگار کی معرفت ویسے کسی نے پیش کی ہے جیسے اس کے شایان شان ہے تو وہ یا قرآن نے پیش کی یا وارثان قرآن نے پیش کی. ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے. بڑی مہربانی. میری بات پہ توجہ ہے. چلے موضوع کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی. اگر چونکہ یاد نہیں ہے، اب آج کوئی پتہ نہیں 115 16 17 مجلسیں یکم محرم سے آج تک ہو گئی، 122 مجلسیں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی گنی نہیں ہے، لیکن جتنے خمسے چل رہے ہیں سب کچھ اس میں اب یاد نہیں رہتا بعض اوقات کون سی بات کہاں پہلے کر کے گئے ہیں. لیکن معذرت چاہتا ہوں، بات جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ آل محمد کی معرفت کا نتیجہ قرب خدا، معرفت خدا ہے. مثلا آج ہمارا معاشرے میں کچھ چیزیں اتنی جذباتی کیفیت میں آ گئیں کہ ان کی طرف اگر بات کی جائے تو لوگ چونکہ جذباتی وابستگی ہے غور و فکر نہیں کرتے اور ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے. اس لیے ہم منبر پہ جو آ رہے ہیں اس لباس میں کچھ ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، تقلید کی وجہ سے ہماری مجبوریاں اور ہیں. اب جو مقلدی نہیں اسے کیا پرواہ، جو مرضی کہہ دے اور جو مرضی کہہ کے جدھر مرضی نکل جائے. ہم نے تو رہنا بھی یہاں ہے نا. تو اب جو بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں وہ اس حوالے سے ہے بڑی سینسیٹیو بات، لیکن آسان لفظوں میں پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ ایک گفتگو چھڑ گئی جی فلاں شخصیات کو جو نہیں مانتا، جو فلاں کو نہیں مانتا، جو فلاں کو وہ دائرہ دین سے خارج ہے. کہہ دیا نا. بعض لوگوں نے جذبات میں کہا. میں نے غالباً اکثر مجلسوں پہ یہ کہا ہے جملہ اور دہرایا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اگر دہرا رہا ہوں تو معذرت خواہ ہوں، لیکن جملہ اہم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. میں نے اکثر جگہ پر یہ کہا کہ یہ غالی کا زیادہ شور ہماری طرف زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں غالی صرف شیعوں میں ہے. نہ بھائی، ہم سے زیادہ غالی ادھر ہے. قبلہ معذرت کے ساتھ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں ہم سے زیادہ غالی ادھر ہے. فرق اتنا ہے ادھر مولا علی کے غالی ہیں، ادھر سارے صحابہ کے غالی ہیں. نہیں میں توجہ نہیں فرمایا. نہیں، ادھر مولا کائنات کے حوالے سے غلو نظر آتا ہے، ادھر صحابہ کے بارے میں غلو ہے اور ہر صحابی کے بارے میں نہیں. توجہ نہیں، میں ایسے میں منبر سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کو ان منبروں پہ نظر آ رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے، میں چیلنج بھی کرتا ہوں، دعویٰ بھی کرتا ہوں، وہ اپنی کتابوں سے یہ دکھائیں. نہیں توجہ ہو رہی. بھئی خلافت کے منکر کو جب وہ کہتے ہیں کافر ہے تو اپنا عقیدہ یہ بتائیں. نہیں توجہ نہیں ہوئی. بات واضح کروں، ہمارے عقیدے میں شیعہ مکتب میں امامت اصول دین میں ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ سنی کا اختلاف امامت کے اصول دین ہونے اور نہ ہونے میں ہے. مت سمجھے وہ امامت کے منکر ہیں، وہ امامت بمانا خلافت مانتے ہیں. بھئی آپ امامت کے ایک وسیع معنی کے قائل ہیں، وہ امامت بمانا نیابت رسول مانتے ہیں. لیکن ان کا نظریہ یہ تھا، برادران کا نظریہ ہمیشہ شیعہ کے مقابلے پہ یہ رہا. ہم کہتے ہیں امامت اصول دین میں، وہ کہتے ہیں نہیں. یعنی کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں امام بنانا اللہ کا کام، وہ فرماتے تھے نہ بندوں کا کام. لہذا وہ کہتے ہیں یہ اصول دین میں شامل نہیں. توجہ ہوئی. میں نے بات تو کہہ دی ہے، اب میں واضح خود ہی کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت اصول دین میں ہے. ہم اگر منکر امامت کو کافر کہیں تو سمجھ میں آتا ہے.
آپ توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہو گئے آپ، بہت شکریہ۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا امامت اصول دین میں ہے، ہم اگر کسی کو کافر کہتے ہیں تو سمجھ میں آتا کہ ہمارے نزدیک وہ دین کے بنیادی جز کا منکر ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اسے کافر نہیں کہا، ہم نے منکر امامت کو کہا شیعت سے خارج ہے، اسلام سے خارج نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دو ذریعے ہیں، یا اسے امامت ویسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی جیسے ہم مان رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے ہاں اس کا عذر ہے، یا وہ سمجھ گیا مان نہیں رہا، تو ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے، توجہ ہے یار؟ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی امامت تو ہمارے اصول دین میں شامل ہے، ہم اگر اس کے منکر کو کافر کہتے تو سمجھ میں آتا، لیکن ہم نے تو نہیں کہا اور نہ کہتے ہیں، نہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہاں شیعہ نہیں جو امامت کا انکار کرے، لیکن مسلمان نہیں، ہم کہتے ہیں اب اس کا معاملہ خدا پر ہے، چونکہ بخشش وہاں ایمان پہ ہونی ہے، اسلام پہ نہیں۔ توجہ نہیں پڑی؟ بھائی کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں آ گیا، اس کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ، رشتہ داری سب جائز ہو گئے، اسلام میں آ گیا، وہ رسمی مسلمان بن گیا، لیکن جب تک ولایت کا اقرار نہ کرے گا حقیقی اسلام میں نہیں آ رہا۔ میری بات میں توجہ ہو گئی ہے؟ متوجہ ہے؟ یہ ہے ہمارے فقہا کا وہ مارکۃ الآراء مسئلہ، انہوں نے دو حصے کر دیے، اسلام اور ایمان۔ اسلام الگ ہے، ایمان، اور یہ کوئی ہم نے تھوڑا ہی بنایا، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نے کہو نہ ابھی اسلام لائے ہو، تو اللہ نے بتایا ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ چلیں ایک بات اور عرض کروں، اب ہم کہتے اگر کہ منکر خلافت منکر امامت کافر ہے تو سمجھ سکتے تھے، لوگ کہتے سوال کرتے اور ہمارے پاس جواب ہوتا، ہم کہتے چونکہ ہمارے نزدیک امامت اصول دین میں ہے، منکر ہے اس لیے، لیکن ہم نے نہیں کہا، ہم نے الگ مسئلہ کر لیا۔ تو جن کی عقیدے میں اصول دین میں خلافت ہے ہی نہیں، وہ منکر خلافت کو کیسے کافر کہہ رہے ہیں؟ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا تو وہ دل سے ہمارا نظریہ مان گئے ہیں، زبان سے اظہار نہیں کر رہے، یعنی انہیں بھی پتا چل گیا کہ امامت اصول دین میں ہے، نہیں توجہ، اگر یہ مان گئے ہیں کہ امامت اصول دین میں ہے تو پھر اس پہ گفتگو اگلا مرحلہ ہے۔ اگر امامت اصول دین میں ثابت ہو گئی تو اصول دین کا معنی دین کا بنیادی جز کا معنی کہ جیسے نبی خدا بناتا ہے ویسے وسیع نبی خدا بنائے گا، پھر اس پر آؤ گفتگو کریں کہ خدا کا بنایا مصطفیٰ کے بعد کون ہے۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ خدا کا بنایا کون ہے خدا کا بنایا۔ ایک بات، دوسری بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات بھی اس تناظر میں آپ تک پہنچ جائے، کیا یہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، عزیزان محترم یاد رکھیں، مثلاً تقاضا ہے اور اس تقاضے کی حقیقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اشتعال نہیں دلانا چاہ رہا۔ تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کو مانے۔ میں نے لاہور جامعۃ المنتظر میں یہ جملہ کہا کہ یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے منصب اور ایک ہوتا ہے اعزاز، ڈگری الگ ہوتی ہے، منصب الگ ہوتا ہے۔ مثلاً یہاں بعض دوست ہوں گے جنہوں نے ایم اے کیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ پی ایچ ڈی وہ ایم اے اس کی ڈگری ہے، اس کا منصب نہیں۔ اگر اس ایم اے کی ڈگری کی بنیاد پر اسے کہیں جاب مل جائے تو وہ جاب میں جو اسے منصب عطا ہوگا وہ منصب ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ جو ڈگری ہے نا اس کے پاس، ڈگری کی وجہ سے اس کی عزت ہے، احترام ہے، اطاعت نہیں۔ ڈگری کی بنیاد پہ اطاعت نہیں ہوتی، عزت و احترام ہوتا ہے، منصب کی بنیاد پہ اطاعت ہوتی ہے۔ بات عرض ہو گئی؟ توجہ ہے؟ لو اب جملہ واضح کرتا ہوں، ہم
صحابیت کو منصب نہیں سمجھتے، اعزاز مانتے ہیں۔ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہمارے نزدیک صحابیت اعزاز ہے، ڈگری ہے، منصب نہیں۔ اور آل محمد کو ہم صرف آل محمد مانتے، صرف رسول کے خانوادے کا حصہ مانتے تو اللہ کی قسم احترام کرتے، ان کا اطاعت نہ کرتے۔ لیکن ہم مولا علی کو صرف رسول کا بھائی، داماد، چچا زاد، حسنین کا بابا، بطول کا شوہر نہیں مانتے، ہم انہیں صاحب منصب مانتے ہیں۔ میری بات میں توجہ نہیں ہو رہی، شاید کچھ دوستوں کے لیے بات ابھی ابہام رہ گیا، میں واضح کروں۔ ہمارے نزدیک صحابیت اعزاز ہے، اور یہ جو مولا کائنات ہے ان کے پاس صرف اعزاز نہیں، منصب ہے۔ دلیل دے دوں، لے آپ کو بھی پتا ہے، ہم اگر انہیں صاحب منصب نہ مانتے، ان 12 کو، تو اطاعت نہ کرتے۔ اور سرکار نے غدیر میں یہی بتایا کہ علی صاحب اعزاز نہیں، صاحب منصب ہے۔ اور علی کے پاس، مولا کائنات کے پاس منصب ہے کون سا؟ یہی بتایا جو میرے پاس ہے۔ نہیں توجہ ہو رہی بھئی، یہ من کل تو مولا فہادہ علی مولا کا اور کیا معنی ہے کہ جس جس کا میں مولا۔ اب رسول کا مولا ہونا اعزاز نہیں، منصب ہے۔ میری بات میں توجہ ہو گئی، بہت شکریہ، توجہ ہو گئی ہے، بہت شکریہ۔ بھئی مولا کائنات کو سرکار دو عالم نے منصب دیا، اعزاز نہیں دیا، ڈگری نہیں دی۔ نہیں سننا، دونوں میں فرق کر دوں۔ مثلا یہ جو فرمایا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم، علی در ہے، سننا یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے، مانتا ہوں یہ اعزاز ہے۔ نفس رسول بنا کے لے جانا یہ اعزاز ہے، لیکن غدیر میں اعزاز کا اعلان نہیں، منصب کا اعلان ہے۔ نہیں، اگر کسی کے لیے ابھی بھی بات حل نہیں ہوئی، بھئی اگر اعزاز کا اعلان ہوتا تو رسول خدا روک کر کبھی بیعت نہ لیتے۔ بیعت اعزاز کی نہیں ہوتی، منصب کی ہوتی ہے۔ ہائے 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 حیدری، بڑی مہربانی، سلامت رہیں۔ یہ بیعت منصب کی ہو رہی ہے، اعزاز کی۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو سوائق المحرقہ، مسند احمد ابن حنبل، یہ معتبر کتابیں پڑھ لے، حوالہ جات ہیں کہ جیسے ہی سرکار دو عالم نے امیر المومنین کے منصب کا اعلان کیا تو تاریخ میں اور بھی تھی ہستیاں، لیکن کسی کا نام نہ آیا۔ مبارک بادیں تو سب نے دی نا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا۔ خلیفہ دوم آئے اور سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ تو یہ ابو طالب کا بیٹا کہنا دلیل ہے کہ وہ ہر علی کو مبارک نہیں دے رہے۔ یہ جب ڈگری کوئی ہوتی ہے یا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں حکومت کے، تو صرف بندے کا نام ہوتا ہے یا ولدیت بھی ہوتی ہے؟ تو ولدیت کیوں لکھتے ہیں؟ ڈگری تو اس کے نام کی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے ولدیت لکھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ہم نام ہو تو الگ ہو جائے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، ولدیت سے الگ ہو جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا 10 بندوں کے نام ایک ہیں تو ولدیت تو ایک نہیں ہوگی نا، توجہ ہے، ولدیت تو ایک نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے اتنا واضح کیا کہ نام نہیں لیا، کنیت بھی نہیں لی، کیونکہ مولا کو اپنی کنیت بڑی پسند تھی، یا ابا الحسن، یہ بھی نہیں کہا۔ حضرت عمر نے یہ بھی نہیں کہا یا ابا الحسن، یہ بھی نہیں کہا ہے رسول کے بھائی، ورنہ پھر بھی شک پڑ جاتا نا کہ پتہ نہیں رسول کا کون سا بھائی۔ کہنے لگے اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، تو واضح کر دیا نا کہ میرے پیش نظر صرف ابو طالب کا بیٹا ہے جسے مبارک دے رہا ہوں۔ تو کم از کم امت پوچھ لینا، جو مبارک دے رہے ہیں کس بات کی دے رہے ہیں؟ کہہ بھی دیا، فرمانے لگے ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، کس بات کی؟ انت مولائی،
آپ میرے مولا، اسبحتا مولائی، آپ میرے مولا ہو گئے۔ چاہے علماء سے پوچھ لیں اسبحتا کا کیا معنی ہے، ہو گئے، آپ میرے مولا ہو گئے۔ تو لو بھائی، حضرت عمر نے فیصلہ سنا دیا کہ غدیر کے دن سے لے کر اب قیامت تک علی مولا ہیں حضرت عمر کے۔ توجہ ہے یار، تو فرما دیا نا میرے مولا ہیں۔ اب جو کہے کہ علی سے فلاں افضل، حضرت عمر تو نہیں مان رہے کہ مجھ سے علی افضل ہے، تو ہم آج کے اس پیروکار یا محب صحابی کی بات مانے یا خود صحابی کی مانے؟ یہ کہہ رہے افضل، وہ کہہ رہے ہیں نا میرا علی مولا ہے۔ تو ایک ہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو مبارک دے رہے ہیں نا ان کے پاس اعزاز ہے، وہ ہے صحابیت، اور جسے مبارک دے رہے ہیں اس کے پاس ہے منصب، اور وہ منصب ہے ولایت۔ توجہ ہو گئی؟ لو ہم یہی فرق قیامت تک باقی رکھیں گے، صحابہ کو صاحب اعزاز مانیں گے، آل محمد کو صاحب منصب مانیں گے۔ دونوں میں فرق ایک لفظ میں بتا دوں، صحابہ ہمارے احترام کا حصہ ہیں اور آل محمد ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ، توجہ ہو گئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہمارے احترام کا حصہ ہیں، چونکہ اعزاز ہے ان کے پاس، اعزاز ہے، اس اعزاز کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت، چونکہ ان کے پاس منصب نہیں، ان کے پاس ڈگری ہے، ایسا ہی ہے نا، ان کے پاس ڈگری ہے۔ اب ڈگریاں بھائی صحیح بھی ہوتی ہیں، ریگولر بھی ہوتی ہیں، اور جعلی بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کالج میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن کالج میں جاتے نہیں، ایسا ہی ہے نا، وہ تو کالج میں جا کر بھی شرارتیں کرتے ہیں، وہ ہر جگہ ایسے لوگ ہیں۔ نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ میرا حبیب تیرے پاس آنے والوں میں کچھ ٹھیک ہے، خالص ہے، قرآن نے کیٹاگریز کی ہے نا۔ میں نے اکثر یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ ہم بدگمان ہیں صحابہ کے بارے میں، نہ خوش بین ہیں، نہ خوش گمان ہے نہ بدگمان ہے۔ بدگمانی یہ ہے کہ سب کو برا سمجھو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، اور خوش گمانی یہ ہے کہ سب کے بارے میں آنکھیں بند کر لو، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی مخالف قرآن، یہ بھی۔ حقیقت بین بنو، خوش گمان نہیں، بدگمان نہیں، حقیقت پرست بنو۔ حقیقت پرستی یہ ہے کہ جو جیسے ہیں ویسا مانو۔ انشاءاللہ عرض کر دوں گا جب میں راسخون فی العلم پہ جاؤں گا، احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر ہو سکا تو عرض کروں گا۔ لیکن یہ سلسلہ کلام میں نے اس لیے جملہ کہا کہ آج کل چونکہ یہ بات بہت عام ہو گئی، اس لیے ہم اپنا موقف، وہ کہتے ہیں نا کہ اشتعال کے ساتھ نہیں، دیکھیں میں نے ایسی کوشش نہیں کی کوئی خطابت دکھاؤں، کوئی آپ کو نعرے لگواؤں، نہیں، مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے برادران تک مؤدبانہ، مہذبانہ، مدلل، معقول جواب پہنچائیں تاکہ دل نزدیک ہوں۔ ایسا ہی ہے، ہم سرکار دو عالم کی صحبت سے فیض حاصل کرنے والوں کے لیے احترام کے قائل ہیں، واللہ احترام کے قائل ہیں، لیکن احترام اور ہے، اطاعت اور ہے، وہ احترام کا جز ہے، یہ ایمان کا۔ آل محمد ایمان کا حصہ ہیں، احترام کا صرف نہیں، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا۔ اور اگر یہ ایمان کا حصہ نہ ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا۔ یہ درود ہم نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ یار توجہ ہے، توجہ ہے؟ نہیں چلے سادہ بعض باتیں ہوتی ہیں لیکن سوچے تو اس میں بھی عظمت کا پہلو نکلتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ نماز میں درود پروردگار نے رکھا نا، اچھا تو نماز کب تک ہے؟ سوال مشکل تو نہیں، قیامت تک ماشاءاللہ، نماز قیامت تک ہے نا۔ یہ ہے اہتمام پروردگار۔ پروردگار نے کہا جب تک میری بندگی رہے تب تک ذکر آل محمد رہے۔ نہیں توجہ ہو گئی؟ پروردگار نے فرمایا کہ منبر پہ کرو نہ کرو، محراب میں کرنا پڑے گا۔ میری بات نہیں پہنچی، میں جلدی میں کہہ گیا
پروردگار نے یہ طے کیا ہے کہ ممبر پہ آنے والا ذکر آل محمد اگر ترک بھی کر دے تو واجب نہیں کیا نا، اس لیے ترک کر سکتا ہے بغض میں، لیکن جب نماز میں جائے گا محراب میں تو نماز میں تو پڑھنا پڑے گا درود، تو محراب میں ترک نہیں کوئی کر سکتا، چاہے دل سے پڑھے چاہے مجبوری میں پڑھے۔ اللہ نے طے کیا جب تک میرا ذکر رہے گا تب تک آل محمد کا ذکر رہے گا۔ یار توجہ ہے، چلے اب اس تناظر میں بات ہے، یہ اہمیت آل محمد، محبت آل محمد، اطاعت آل محمد، معارف آل محمد، انہیں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیعہ اور اہل سنت دونوں بھائیوں کے درمیان یہ جو خط فاصل آ رہی ہے نا، یزیدیت کی شکل میں، ناصبیت کی شکل میں، خارجیت کی شکل میں، اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اب میں ہر سال دہراتا ہوں وہ جملہ، اور ہے ہی اتنے قیمتی، معذرت چاہتا ہوں، اس طرح اس لیے دہراتا ہوں، ایک شیعت کو خطرہ ہے، ایک سنیت کو۔ شیعت کو خطرہ ہے نصیریت سے، سنیت کو خطرہ ہے خارجیت سے۔ نصیریت دشمن ہے توحید کی، خارجیت دشمن ہے اہل بیت کی۔ اگر ہم نے نصیریت کو دور کرنا ہے تو آل محمد کی زبان سے ذکر توحید عام کرو۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ آپ نہج البلاغہ کے خطبات توحیدی پڑھیں، آپ بیان نہ کریں کہ توحید کیا ہے، اس کی زبان سے بیان کریں، جسے اپنے مواحد ہونے پہ سب سے زیادہ فخر ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میرا علی سے بڑا خدا پرست، خدا شناس کون ہے؟ کون ہے؟ مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ سے آگے کون؟ تو نہج البلاغہ کے خطبات میں سے 45 خطبے صرف توحید پر ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اگر آپ نے وہ توازن رکھنا ہے نا اور نصیریت کی طرف اس سے بچنا ہے تو کریں کیا؟ کیا کریں؟ ذکر توحید آل محمد کی زبان سے عام کریں۔ کبھی خطبات آل محمد توحید پر، کبھی دعائے کمیل پڑھیں، کبھی دعائے عرفہ پڑھیں، کبھی صحیفہ سجادیہ پڑھیں۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ یہ پڑھیں، اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں چاہے کسی کو برا لگے، جسے دعائے کمیل سن کر دل میں تنگی ہو وہ سمجھ لے کہیں نہ کہیں نصیریت ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ جسے علی کی زبان سے توحید اچھی نہ لگے اسے علی اچھا کیسے لگے گا؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ جسے مولا کی زبان سے توحید اچھی نہیں لگ رہی اسے مولا اچھے کیسے لگیں گے؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، میں شاعر ہے، اس کی شاعری کی وجہ سے محبت ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ اس کی شاعری پڑھتے ہو یا نہیں؟ ہے نا؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے کمال سے بھی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جسے مولا سے محبت ہے اسے کلام مولا سے نفرت کیسے؟ توجہ ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے نہج البلاغہ کا خطبہ یہ اچھا کیوں نہ لگے؟ کیوں نہ لگے؟ خطبات مولا کائنات جو توحید کے بارے میں کیوں نہ سنے؟ اسے دعائے کمیل کیوں نہ پسند آئے؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ اسے دعائے عرفہ حسین روز عرفہ، اس سے بڑا کلام کیا ہے؟ کاش ہم سمجھ جائیں، معذرت چاہتا ہوں، کاش ہم اس ذخیرے کو، اس الہی ذخیرے کو سمجھ جائیں۔ اخو القرآن، علماء فرماتے ہیں اخو القرآن، قرآن کے بھائی سے مراد یہ ہے کہ اگر قرآن کی تبیین، توضیح، تفسیر آپ نے ڈھونڈنی ہے تو آل محمد کی دعائیں پڑھو۔ چلے یار ایک جملہ اور کہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، پھر یہ لہجہ ایسا نہیں بناؤں گا، بات پھر محبت میں کروں گا، لیکن بات حقیقت ہے۔ جو لوگ آپ سے یا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں نا فلاں 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 شخصیات کو مانو، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہ جملہ کہہ رہا ہوں ممبر پہ، میں کہتا ہوں کیا مانے؟ بتائیں نا کیا مانے؟ بھئی منوانا چاہتے ہیں نا جعفری صاحب، تو کیا مانے؟ مثلا کیا سے کیا مراد؟ معذرت، آج 1442 ہجری میں سخاوت، مجھے آپ کہتے ہیں جی فلاں 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 شخصیات کو مانو، مان لیا، لیکن آج میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی معرفت
آگا صاحب سب سے پہلے معرفت توحید ہے نا، چونکہ جتنی معرفت ہوگی اتنی بندگی کروں گا، اتنی ہی اطاعت کروں گا. ایسا ہی ہے نا، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں. اگر آج 1442 ہجری میں مجھے اور آپ سب کو اللہ کی معرفت چاہیے تو جنہیں منوا رہے ہیں ہمیں ان کا کوئی کلام تو دکھائیں جسے پڑھ کے اندازہ ہو کہ وہ کیسا ہے. بات پہنچ گئی ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. یار اس رخ سے بھی کبھی اپنے مذہب کو پڑھا کرو، اپنے مذہب کی عظمتوں کو اس رخ سے بھی دیکھا کرو. نہیں، کہنا یہ چاہتا ہوں امامت کا پریکٹیکل لائف میں اگر اثر نظر نہ آئے تو مجھ میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ گیا. میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں، منوائیں، جسے جی چاہتا ہے منوا لے، مانیں گے، لیکن شرط ایک ہے، جسے مانے وہ میری ضرورت پوری تو کرے. مجھے پروردگار کی معرفت چاہیے، اس کا کوئی نہج البلاغہ جیسا ایک خطبہ پیش کرو. میں نے پھر جملہ کہہ دیا ہے، ان کی کوئی دعائے کمیل جیسی پیش کرو. نہیں توجہ ہوئے، نہیں پھر مجھے یہ جملہ کہنے دو، میں مانوں تو کیا مانوں، نہ مانوں کام تو کوئی نہیں نا. آئے ہائے، جو میری طرح اللہ کی معرفت میں علی کا محتاج ہے میں اسے کیسے مانوں؟ اور اگر محتاج نہ ہوتا تو کیوں کہتا اگر علی نہ ہوتے؟ میں کیوں؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں، ہم سادہ لفظوں میں بات کر رہے ہیں، کوئی دلائل کی طرف جاتے ہی نہیں. ہم آتے ہیں عملی فائدے کی طرف. ایسا ہی ہے نا، عملی فائدے کی طرف آئیں. جو ذخیرہ آل محمد کا ہمارے پاس ہے ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس جیسا ذخیرہ آپ پیش کریں. جنہیں منوانا چاہتے ہیں ان کا کوئی ذخیرہ تو پیش کریں. بھئی توجہ ہے؟ تو میں جملہ کہوں، خدا کی قسم آل محمد نے ہمیں سب سے غنی کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے. اب کریں کیا، مانے کیا؟ چونکہ یہ نصف نہار پہ چمکنے والا وہ آفتاب ہیں جن کی موجودگی میں چھوٹے دیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جب چھوٹے دیے کی حیثیت نہیں تو جو دیا ہی نہ ہو، جس کے پاس ایک دیے جتنی حیثیت بھی نہیں اسے کیا مانے؟ معذرت چاہتا ہوں، کیا مانے؟ تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے، مولا علی کے فیصلے ہم سے زیادہ دوسروں نے لکھے یا نہیں؟ مولا کے خطبے جتنے آپ کے ہاں ہیں، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروج الزہم میں علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ میرے دور میں 450 خطبے مولا علی کے معروف تھے، اور آج نہج البلاغہ میں 238. ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ 450 تو ان کے دور میں، اور ان سے پیچھے چلے جائیں تو مولا نے پتہ نہیں کتنے خطبے دیے. ہمارے پاس تو بہت کم پہنچے، وہ بھی سید رضی نے اپنے ذوق علمی کے مطابق اکٹھے کیے. ایسا ہی ہے نا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسی باب علم کا تسلسل ہے 12واں. حقیقی معارف وہ آئیں گے تو کھلیں گے. میری بات میں توجہ ہے؟ چلو یار، جتنے کھل گئے جب اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو جو سامنے نہ آئے وہ کیا ہوں گے؟ توجہ ہے؟ میں بات عملی طور پہ کر رہا ہوں، عملی طور پہ. دیکھیں، جب بھی بات کریں کسی سے بات نتیجہ خیز ہونی چاہیے نا. اگر آپ معارف یعنی معرفت کی دنیا میں جائیں تو آل محمد سے بالا تر، بلند، برتر، بہتر کوئی دکھائیں. چلے آج گفتگو اسی پر ہی سمٹ جائے گی کہ کوئی ان سے برتر بہتر دکھائیں، مان لیں گے. اچھا، آ جائیں روایات کی دنیا میں، احادیث کی دنیا میں. آپ کو پتا ہے کہ عالم اسلام میں سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ 5,500 احادیث ان سے، اور خلفائے راشدین سب کو جمع کرو تو ان کی حدیث 1,000 سے اوپر نہیں جاتی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. خلفائے راشدین سب کی احادیث جمع کرو تو 1,000 سے اوپر نہیں، اور اکیلے حضرت ابو ہریرہ کی 5,000 سے اوپر. تو اگر آپ نے دین لینے میں بھی کسی کو ماننا ہے تو پھر بھی حضرت ابو ہریرہ کو افضل مانو. میں نے بات پھر کہہ دی ہے اور آپ متوجہ نہیں ہوئے، معذرت چاہتا ہوں.
بھئی اگر دین کس سے پہنچا اس کا ہم پر احسان زیادہ ہے نا. تو اگر عالم اسلام یہ چیز قبول کرتا ہے تو سارے صحابہ کی حدیث تو ان کے برابر نہیں. اب ہم سے سوال نہ کیجئے گا، ہماری طرف جو سلسلہ ہے وہ جو چھٹا بھی بیان کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 5ویں سے سنا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں. میرا چھٹا امام بھی کہے گا 5ویں سے، 5واں چوتھے سے، چوتھا تیسرے سے، تیسرا دوسرے، پہلے، اور پہلے نے کہا میں نے زبان رسول چوسی ہے. ایسا ہی ہے نا. ہمارے پاس جو ہے یہ جمع کرو تو ایک نقطہ بنتا ہے. تو اسی لیے تو کہا تھا وہ با کا نقطہ میں ہوں. توجہ ہے. چلیں آج کی مجلس کا پیغام جو ادھورا نہ رہے کہ اگر شیعت کو نصیریت سے، غلو سے بچانا ہے تو پھر ذکر توحید آل محمد عام کرو. کیوں؟ تاکہ وہ مقام قائم رہے. کل عرض کیا تھا نا، الوہیت اور عبدیت، الوہیت اور ولایت یہ ربط ہے. یہ یوں نہیں کہ ادھر سے ادھر آ گیا اور ادھر والا ختم نہ. بندہ کبھی خالق سے بے نیاز ہوتا ہی نہیں. نہیں توجہ ہوئی تو بات ذرا واضح کروں تھوڑا سا. میرے آقا یون موجود ہیں، یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہمارا پروردگار سے جو رابطہ ہے نا وہ بھلا کیسے ہے. وہ ایسے ہے. معذرت چاہتا ہوں، اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ہے نا، یہ کپڑا لٹک رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ میرے ہاتھ میں ہے. اسے کہتے ہیں معلق ہونا. معلق، اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. میں اسے ہاتھ چھوڑوں تو نیچے گر جائے گا نا. ایک لمحہ بھی یہ رہے گا اگر اسے چھوڑ. ہمارا پروردگار سے ایسا رابطہ ہے. توجہ ہے. توحید کا رابطہ، توحید سے بندگی کا رابطہ یہ ہے. یہ رابطہ یا اختیاری ہے یا اضطراری. اضطراری یہ کہ جب تک اس نے چاہا ہمیں یہ زندگی مل رہی ہے. اختیاری کیا ہے کہ جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی بندگی میں لگائیں. اب کل عرض کروں گا حدیث قدسی سے کہ جب بندہ عبادت میں بلندی پہ پہنچتا ہے تو کیا بنتا ہے. یہ بندگی کا تعلق کوئی ایسا خالی تعلق نہیں کہ صرف آپ نے اللہ کو بندگی کر لی اور ادھر سے کچھ ادھر نہ ملا. نہ، یہ بندگی ہی حقیقت ہے. میں نے محرم میں جملہ کہا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. معراج میں رسالت کا ذکر نہیں، نبوت کا ذکر نہیں، عبدیت کا ذکر ہے. نہیں توجہ ہو گئی. آیت اللہ جوادی عاملے فرماتے ہیں بے عبد ہی کہہ کے بتایا کہ یہ راہ کھلی ہوئی ہے. جملہ میں نے مشکل کہہ دیا، آسان کرتا ہوں. وہ فرماتی ہے معراج کا، توجہ رہے گی، وہ فرماتی ہے معراج کا تعلق رسالت اور نبوت سے نہیں، بندگی سے ہے. لہذا وہ کہتے ہیں اس بندگی میں جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کی معراج اتنی ہے. اچھا اگر مشکل میرا جملہ ہو گیا، حدیث پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ پڑھ دیں گے. الصلاۃ معراج المومن. یہ حدیث سنی ہے یا نہیں؟ شیعہ سنی دونوں میں ہے کہ نماز کیا ہے مومن کی. تو نماز معراج اور روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. سنیں، یہ نماز کا ذکر اس لیے ہوا کہ بندگی میں سب سے اعلیٰ عرفہ شے نماز ہے. حقیقت میں بتایا کہ بندگی مومن کے لیے معراج ہے. توجہ نہیں ہو رہی. مومن کو اس خاک سے وہ عرش بالا تک بندگی لے کے جاتی ہے. نہیں توجہ ہو رہی. پھر عرض کرتا ہوں، بندگی کو معراج ہے. دونوں میں فرق بتا دوں. جو بندہ بنا، جس کی بندگی کمال تک پہنچی، پروردگار نے معراج میں ذکر بندگی کا کیا. تو بندگی کا ذکر ہے معراج کے ساتھ. بندگی کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ بندگی میں نماز. اور نماز میں سب سے اعلیٰ رکن خدا کی نظر میں کیا ہے؟ سجدہ. سجدے میں ہوتا کیا ہے؟ زمین پر سر ہوتا ہے نا، پیشانی. نہیں توجہ ہوئی. سر پہ پیشانی زمین پر، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے معراج پہ لے گیا. کس کو؟ بندے کو. تو اللہ کہتا ہے ظاہر میں یہ جھک رہا ہے، حقیقت میں یہ بلند ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. خدا کہتا ہے یہ تم دیکھ رہے ہو جھک رہا ہے، یہ مجھے جھکنا حقیقت میں جھکنا نہیں.
حقیقت میں بلند ہونا ہے، اور کہا جو مجھے نہیں جھک رہا وہ بلند نہیں ہو رہا، وہ پست ہو رہا ہے۔ دونوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ فرعون خدا بنا، اللہ نے غرق کر دیا۔ کس میں؟ دریا میں۔ تو دریا زمین کی سطح سے نیچے ہی بہتا ہے نا۔ اللہ پستیوں کی انتہا پہ لے گیا کسے؟ جو خدا بنا، اور اسے بلندیوں کی انتہا پہ لے گیا جو بندہ بنا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہو گئی ہے؟ بندگی یہ ہے، بندگی وہ آخری کمال ہے۔ ہم نے بندگی کو عیب اور نقص سمجھ لیا، اور معذرت کے ساتھ عجیب باتیں ممبر سے ہونے لگی۔ آل محمد بندگی ہمیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نا نا نا، وہ حقیقت میں بندے ہیں۔ جملہ جلدی میں کہہ دیا، باقی سب دیکھنے میں بندے ہیں۔ لے آغا صاحب موجود ہے، پوچھ لیں، حقیقی بندہ ہوتا ہی معصوم ہے۔ چونکہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب بندگی ہے۔ اسی لیے ہم نماز پڑھ کے جو حاصل نہیں کر پاتے وہ سو کر مرضیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ توجہ ہے؟ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ سب متوجہ ہیں، اس لیے مجھے خوشی ہے کہ بات آپ تک پہنچی۔ بندگی کمال ہے، بندگی عیب نہیں۔ آل محمد میں اگر بندگی نہ ہو تو عیب ہے۔ وہی تو حقیقی بندگان خدا تھے۔ اسی لیے تو جاتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس سے مراد میں تھوڑا ہی ہوں، وہ ہیں۔ ہاں پڑھ لیں، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عباد اللہ الصالحین کہیں تو آل محمد کا تصور کریں۔ پڑھ لیں، انہوں نے فرمایا چونکہ حقیقی صالح ہیں ہی وہ نہیں، بلکہ جملہ بدل دیتا ہوں، ہم سب عابد ہو سکتے ہیں، عبد نہیں۔ ہم عابد ہیں، عبد نہیں۔ آل محمد عابد نہیں تھے، عبد ہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، عبد وہ ہوتا ہے جس میں بندگی راسخ ہو جائے، راسخ ہو جائے، جس کا لمحہ لمحہ بندگی ہو، جو اپنی مرضی سے نہ اٹھے نہ بیٹھے، وہ ہے عبد۔ اسی لیے عبد سب سے بڑا اعزاز نہ ہوتا تو اشہد ان محمدن پھر رسول ہو، پہلے عبد ہو پھر رسول ہو، تاکہ پتا چلے جس کی بندگی اتنی بلند ہو اس کی رسالت کتنی بلند ہوگی۔ جن کی عبدیت اتنی بلند ہے کہ معراج پہ چلی جائے، ان کی رسالت و نبوت کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ اب دنیا سمجھے سرکار جو سید الانبیاء ہے نا، اس لیے ہے کہ ان کی بندگی کے کمال کو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ وہ نفس رسول الگ ہے، لیکن جب مقام حفظ مراتب میں آئے گا تو پہلے مصطفیٰ ہے پھر مرتضیٰ ہے۔ معذرت کے ساتھ توجہ فرمانا، وہ نفس رسول ہو کر بھی مقابل رسول نہیں، محافظ ہیں، محافظ ہیں۔ اب وقت ختم ہو گیا، اور یہ میرے رضا بھائی کہتے ہیں جی 55 منٹ آپ فضائل پڑھا کریں، اور اتنا میں نے کہا پورا ہو گیا۔ کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، توجہ فرمائیں گے، ان کی بڑی نظر ہوتی ہے ہر شے پہ۔ اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، عبدیت، عبد ہو و رسول ہو، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد ہیں۔ یہ عبدیت، یہ اعزاز ہے، یہ کمال ہے۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آل محمد میں اگر بندگی کمال ہے تو ان کے ماننے والوں میں بندگی عیب تو نہیں ہوگا نا، کمال ہی ہوگا نا۔ تو اب آل محمد کا محب اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا عبد ہے، چونکہ ان کی محبت تو عبد بناتی ہے، باغی تو بناتی ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اب ان کی محبت بھی آ جائے اور بغاوت بھی رہے، محبت نہیں آئی، ورنہ دل میں محبت آئے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دل میں علی آ جائے وہ نہ آئے جسے علی پکار رہا ہے۔
تو بس جملہ کمپلیٹ کر دوں آج کی مجلس کا کہ اگر شیعت کو بچانا ہے نصیریت سے، اور ہر دور میں رہا، اب نصیریت کنایا ہے، یعنی وہ نظریات، وہ غلو امیز نظریہ جو حقیقت سے دور لے جائے. چلے یار بات ختم کرنا چاہ رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں. ماشاءاللہ انتہائی پڑھے لکھے دوست، چہرے، اور جس طرح آپ توجہ فرما رہے ہیں مجھے واللہ دلی خوشی ہے کہ بات پہنچ رہی ہے. سنیں، غلو کیوں قابل مذمت ہے؟ کیوں؟ چونکہ بات بنیادی کر رہا ہوں، آپ متوجہ ہیں، مجھے خوشی ہوئی، حوصلہ ہوا، اس لیے کر رہا ہوں. غلو کیوں قابل مذمت ہے؟ کیوں مذمت آل محمد نے کی؟ غالیوں کی کیوں کی؟ سنیں، غالی غلو میں کرتا کیا ہے؟ غالی غلو میں ایک کام کرتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کام کرتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہے نا، اس کی حقیقی شخصیت کی جگہ خیالی شخصیت بنا دیتا ہے. میں پڑھے لکھے دوستوں سے خصوصی توجہ چاہوں گا. جعفری صاحب، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ حقیقی شخصیت کی جگہ ایک تخیلاتی خیالی شخصیت بناتا ہے. یاد رکھے، اور پیروی حقیقی شخصیت کی ہوتی ہے، خیالی کی نہیں. افسانوی شخصیت کی پوجا ہوتی ہے، پیروی نہیں. میری بات میں توجہ ہو گئی؟ چلے میں مثال دے دوں. آج اگر یورپ میں جائیں، یورپ میں عیسائیت ہے، وہاں عیسائی ہے عیسائیت کے بغیر، عیسائی ہے عیسائیت کے بغیر. کیسے؟ وہاں حضرت عیسیٰ وہ نہیں جو اللہ کا بنایا ہے، وہ عیسیٰ ہے جو لوگوں نے تخیلات میں بنایا. نہیں، میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا. اگر قرآن نہ بتاتا کہ یہ اللہ کے عبد ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہے، تو ہم میں کوئی مانتا؟ ہم تو 2.5 ارب لوگوں کو دیکھ کے کہتے یار وہ غلط ہے. نہیں توجہ ہوئی میری؟ کچھ دن پہلے ایک اہل سنت دوست نے کال کی، بات ہو رہی تھی، اکثریت کا شور تھا. میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا جو حق آپ یہاں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اکثریت ہیں، ہمارا نظریہ مانا جائے، وہ مودی کو بھی حق دیتے ہیں. نہیں توجہ ہوگی بھائی؟ وہاں وہ اگر مودی کہے میں اکثریت میں ہوں، سارے مسلمان مجھے مان لیں، تو حق دو گے؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا اگر تمہیں یہاں ہماری اذان پسند نہیں تو وہاں تو مطلق ہی اذان انہیں پسند نہیں. بھائی ہندوستان میں وہ تو سمجھتے ہیں اللہ اکبر ہمارے خدا کے نظریے کی تردید ہے یا نہیں ہے نا. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ 2.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، عیسائی سب سے بڑی تعداد ہے مذہب میں، مکتب. تو وہ جو 2.5 ارب ہے، 2.5 ارب، وہ 2.5 ارب اللہ کا بیٹا مان رہا ہے یا اللہ کا نبی؟ اکثریت یہی مان رہی ہے نا. تو جو اللہ نے بنا کے عیسیٰ بھیجے وہ بیٹے تھے یا نبی؟ نبی تھے نا. اب وہاں پر حضرت عیسیٰ وہ نہیں رہے جو اللہ کے بنائے ہیں، وہ ہیں جو انہوں نے خود بنا لیے، ان کے تخیل نے بنایا اللہ کا بیٹا. بھائی سننا، پیروی اس عیسیٰ کی ہو سکتی تھی جو اللہ کا نمائندہ ہے، اس عیسیٰ کی پیروی نہیں ہو سکتی جو اللہ کا بیٹا ہے. چونکہ بیٹا ہونے کے حوالے سے اب اتباع، اطاعت، پیروی سے اوپر چلا گیا. اب عیسیٰ کی پوجا ہوتی ہے وہاں، پیروی نہیں. اب حضرت عیسیٰ یورپ میں ہیں بھی اور نہیں بھی، ہیں نام کے، نہیں حقیقت میں. تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بتائیں گے جو تم مان رہے ہو وہ میں نہیں. توجہ نہیں ہو رہے؟ ان کے آنے کا فلسفہ ایک یہی ہے کہ وہ آ کے بتائیں گے میں وہ نہیں جو تم مان رہے ہو. اگر وہ ہوتا جو تم مان رہے ہو اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کے جو بطول کا بیٹا ہے اس کے پیچھے کھڑا نہ ہوتا. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ نہیں. اب کہنا کیا چاہتا ہوں، لیں بھائی آج کی مجلس میں واللہ یہ مجلس سوچی نہیں تھی، جو بغیر سوچے پڑھی جائے وہ پھر باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. اس لیے توجہ فرمانا، حضرت عیسیٰ جو مانے وہاں جا رہے ہیں وہ ہیں نہیں، اور جو ہیں وہ مانے نہیں جا رہے. اب وہاں عیسائی ہے، عیسائیت نہیں. اسی لیے وہاں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نظر، ان میں زنا، جوا، شراب یہ حرام ہے. حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام ہے. اس لیے پوپ کبھی کبھی آواز اٹھاتا ہے کہ یہ جو سکت جنی ہے، دوسری چیزیں ہیں، کہتا غلط ہے ہمارا معاشرہ، لیکن کوئی اثر ہے نہیں.
چونکہ ان کے پاس وہ عیسیٰ نہیں جو اللہ کے بنائے. بار بار کہہ رہا ہوں بھئی اسی طرح کچھ لوگ پاکستان میں چاہتے ہیں شیعہ رہے شیعت کے بغیر. بعض باتیں سوچنے والی ہوتی ہیں, معذرت چاہتا ہوں, جا کے سوچئے گا, مجھے دعا دیں گے اس حوالے سے. بعض لوگ چاہتے ہیں شیعہ رہے شیعت کے بغیر. کیا مراد؟ شیعہ کے نام پہ سب کچھ ہو, تعلیمات آل محمد نہ ہوں. جو کام یورپ میں انہوں نے کیا یہ مولا علی کے نام پہ ادھر کرنا چاہتے ہیں. اور جو علی حقیقی شخصیت ہے وہ ہے امام. مولا علی کی پیروی تب ہوگی جب امام رہے, اگر خدا بن جائے تو پیروی نہیں ہوگی. لہذا اس لیے اگر علی اللہ کا نعرہ عام ہو جائے تو علی پرست پیدا ہوں گے, علی شناس نہیں. پھر علی پرست ہوں گے, علی شناس نہیں ہوگا. پھر مولا علی حقیقی معنی میں شیعہ میں نظر نہیں آئے. کیسے آئے؟ محمد میں توجہ ہے میری بات پہ یار. یہ باتیں تو کسی کے خلاف ہیں ہی نہیں. معذرت کے ساتھ اگر ہم کہتے ہیں علی اللہ نہ کہو تو یہ مخالف تھوڑی بات ہے. یہ تو ان بھائیوں کو جو اگر غلط فہمی میں یہ سوچ بیٹھے ہیں, یہ تو ہماری خیر خواہی ہے, ہم اپنی طرح انہیں بچانا چاہتے ہیں. چونکہ اگر کسی نے سوچا, کہا نہیں, سوچا کہ علی اللہ ہے تو دین سے خارج, شیعت سے نہیں دین سے. توجہ نہیں ہے, دین سے خارج, اسلام سے خارج. اگر کسی نے کہا علی اللہ, سوچا بھی. لہذا مولا کائنات وہ مولا ہمارے لیے ہمارا امام ہے جسے امام مانو. وہ قابل اتباع ہے, قابل پیروی ہے. لہذا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تخیلاتی علی پیش کریں, خیالی افسانوی نہیں. میں نے جملہ ایک کہا تھا پچھلے سال, مجھے یاد آ رہا ہے. میں نے کہا اللہ مصور ہے نا, تو مصور کا معنی تصویر کشی کرنے والا. اللہ مصور ہے آل محمد کا, اس نے ایسی تصویر کشی کی ہے, ایسی شکل و صورت میں بھی اور کردار و گفتار میں بھی انہیں ایسا بنایا ہے جیسا وہ چاہتا تھا. یہ ہمارے بنانے کے محتاج نہیں. علی ویسا پیش کرو جیسا ہے, خود نہ بناؤ. توجہ نہیں ہے, خود نہ بناؤ, جیسے مولا ہیں ویسے پیش کرو. خدا کی قسم پیش کرو گے تو سوائے منافق اور بدبخت کے کوئی علی کا انکار کر ہی نہیں سکتا. کیا لبنان میں عیسائیوں نے مولا علی پہ کتابیں نہیں لکھی؟ لکھ دی نا. کیوں لکھ دی؟ چونکہ انہیں پتا چلا یہ ہے علی. اور کیا نام رکھا؟ علی انسانیت کا نمائندہ ہے, شیعت کا نہیں. دنیا میں دو ہی تو ہیں ہستیاں جنہوں نے ہر مذہب کی حدود و قیود کو توڑا اور انسانوں کے دلوں میں جگہ بنائی. ایک علی ہے, دوسرے حسین ہے. اب سرکار دو عالم کی ذات الگ ہے, لیکن سرکار کے پروردہ دونوں ہستیاں. حسین کو ماننے والے بھی صرف مسلمان نظر نہ آئے, ہمیں ہر وہ غیرت مند نظر آیا کہ اس نے مذہب چھوڑا یا نہیں چھوڑا, لیکن حسین کو نہیں چھوڑا. اس نے انسانی اقدار کی نظر سے جب حسین کو دیکھا تو جھک گیا. اس لیے شیعت کی حقیقت خلاصہ ہوتی ہے ولایت میں, اور ولایت ربط ہے. ولایت توڑنے کے لیے اللہ سے نہیں آئی, خدا سے جوڑنے کے لیے ہے. یہ وہ نظام کائنات ہے جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رکھا ہے, اور اس کے سائے میں تم خدا کی بندگی, خدا کی محبت, خدا کی معرفت ان کے ذریعے. اسی لیے ان کی اطاعت ہے, ان کی معرفت ہے, ان کی ولایت واجب ہے, اس کی بندگی واجب ہے. اطاعت ان کی کرو, بندگی اس کی کرو, ان کے ذریعے کرو. یہ ابواب اللہ ہیں, یہ اللہ تک پہنچانے والے در ہیں. اور اگر در نہ ہوتے تو ایک شب میں حر کو کیسے پہنچاتے؟ پہنچایا ہے نا. اور وہ شب عاشور یہ بندگی ہی تو کی, اور بندگی کی معراج پہ لے گئے. ایام ربیع الاول ہیں. کل یہ مصیبت پڑھنا چاہتا تھا, چونکہ مناسبت قریب تھی اس لیے. آج
اسی مصیبت کو پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا ماہ ربیع الاول ہے. کیوں کہا؟ ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے جس میں آل محمد کے ابتدائی دنوں میں 2 غم تازہ ہو گئے. ایک غم کیا ہے؟ آپ کہیں گے عجیب غم بیان کر رہے ہیں. بیٹی کو سب سے زیادہ خوشی زندگی کے کسی حصے میں، خصوصاً شادی کے بعد، بیٹی کو صاحب اولاد بھی ہو جائے تو مجھے بول کے بتائیں، بیٹی کو فطری طور پر ایک جگہ جا کے خوشی ضرور ہوتی ہے جتنی غم کی کیفیت ہو. ماں باپ کے گھر ایسے ہی ہے نا، ماں باپ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا. کائنات کی واحد بیٹیاں ہیں بطول زادیاں. جب رہائی ملی اور مدینہ قریب آیا تو علماء لکھتے ہیں کہ بیویوں نے جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے گریہ بڑھتا جا رہا ہے، گریہ بڑھتا جا رہا ہے. اور حضرت ام کلثوم کی زبان سے وہ نوحہ بھی درج ہو گیا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش ہم زندہ نہ آتی. میں یہ روایت اس انداز میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، ایک بزرگ عالم کی زبان سے سنی پھر پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں جیسے جیسے مدینہ قریب آتا گیا بیویوں کا گریہ بلند ہوتا گیا. کہتے ہیں مدینے سے کچھ باہر میرا امام نے کہا یہیں روکو قافلہ. کہا اتارو، بیویوں کو اتارو، احترام سے اتارا. اور کہا بشیر جاؤ، جا کے مدینے کی بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ. تعجب ہوا بشیر کو، کہنے لگا یابن رسول اللہ، سامنے نانا کا روزہ نظر آ رہا ہے اور آپ نے بیویوں کو یہاں روک دیا، کوئی خاص سبب ہے؟ آپ امام ہیں میرے، جو حکم فرمائیں کوئی خاص سبب ہے؟ سنیں گے؟ امام نے کہا ہاں خاص سبب ہے. کیا؟ کہا تو غیرت مند ہے، تو نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ رہا. میری پھپھیاں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے بیویوں کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو رہے ہیں. میرے امام نے کہا وہ میری پھپھی جو شام کے دربار میں نہیں مری، اگر اسی طرح نانا کے روزے پہ لے گیا تو یہ غم برداشت نہیں کر سکے. میں چاہتا ہوں میری پھپھیوں کے دل کو تسکین ملے. کیسے؟ کہا جاؤ نا، جا کے مدینے کے مرد اور عورت جو بنی ہاشم کے میرے اپنے ہیں انہیں بلا کے لاؤ. کیوں؟ کہا ہر شہر میں میری پھپھیوں کو یا تانے ملے یا پتھر ملے. چاہتا ہوں ماں کے شہر میں احترام سے جائے. یہ ہے عزت زینب. اب میرے مولا نے جب یہ حکم دیا تو اگلا سوال، بشیر نے کہا یابن رسول اللہ جاؤں تو صحیح، کس کس کو بلا کے لاؤں؟ نام تو بتائیں. کہا نام کسی کا نہیں لینا. کہا پھر کیا کروں؟ کہا تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعری کرتا ہے. ہاں مولا. جاؤ نا، جا کر نوحہ پڑھو. اب بشیر مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور جانتے ہو کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی. پھر خود ہی کہتا ہے مجھ پہ ناراض نہ ہونا، مدینے میں رسول اور بطول ہوں اور میں کہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں. کہتا مجھے مدینے کی عظمت کا احساس ہے، لیکن سن لو میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی کہ مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. اب اگلا جملہ علماء کہتے ہیں دو طرح کے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بعض کہتے ہیں گزرتے گزرتے کہا، بعض کہتے ہیں نہ روضہ رسول کے پاس ٹھہر کے بلند آواز سے کہا اور کہنے لگا بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. کہتا ہے حسین ابن علی کا بے گور و کفن لاشا تھا اور زینب تھی اور سر برہنہ تھا. کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار. یہ کہنا تھا. کہتے ہیں ایک بی بی پشت پر آئی، کہتی ہے منادی کیا کہہ رہے ہو؟ بشیر نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اسی طرح جواب دیا بی بی حسین کربلا میں شہید ہو گئے. حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، نبی کا نواسہ تھا اور گھوڑے دوڑائے گئے، لاشا پامال ہو گیا. بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر زینب کبھی شام کے بازاروں میں گئی
علی کی بیٹی کبھی شام کے دربار میں گئی، یہ سننا تھا۔ اس بی بی نے کہا مجھے بتا جب یہ سارے ظلم ہوئے عباس کہاں تھا، مجھے جلدی بتا عباس کہاں تھا۔ بی بی میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے، میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا ذرا بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ کہتا ہے بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ بشیر کہتا میرا یہ کہنا تھا کہ اس بی بی نے اب لہجہ بدلا، کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو نہ بی بی؟ کہا میں ام البنین ہوں۔ سنتے ہی بشیر نے کہا آپ کو آپ کے بیٹوں کا 4 بیٹے شہید ہوئے، پرسہ دیتا ہوں نہ تو نے میرے عباس کے بارے میں کیا کہا؟ بی بی میں نے یہی عرض کیا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی فرماتی ہے تو مان گیا، میں قبول نہیں کرتی۔ بی بی آپ قبول کیوں نہیں کرتی؟ کہا اس لیے کہ تو نے میرے عباس کو دیکھا ہے؟ نہیں بی بی۔ کہا اسی لیے تو قبول کر گیا۔ بی بی سبب بتائیں گی آپ قبول کیوں نہیں کر رہی؟ سنیں گے؟ بی بی نے کہا چونکہ تو نے میرے شیر کو دیکھا نہیں، تجھے کیا پتا اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، تجھے کیا پتا میرے شیر کے بازوؤں میں کتنی طاقت تھی؟ میں کیسے مانوں میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار لے۔ اب روتے روتے بشیر نے کہا بی بی میں نے تجھے اصل مصیبت تو بتائی ہی نہیں ہے، تیرے شیر کے بازو پہلے کٹے، زین بعد میں چھوڑی، بس آخری جملہ اب مجھے بتائیں، چونکہ یہ جملہ میرے مولا کو خود پسند ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عزاداروں کہتے ہیں ایک ذاکر نے روزہ عباس پر یہی مصیبت پڑی اور یوں ہی پڑھتے پڑھتے گزر گیا کہ عباس تھے بازو کٹ گئے اور سر پہ گرز لگا اور زین سے زمین پر آئے۔ جب گھر گیا تو خواب میں کہتا ہے حضرت عباس آئے۔ اب اس ذاکر نے چونکہ خود بیان کیا، کہنے لگا حضرت عباس نے کہا میری مصیبت چھپا کے نہ پڑھ، ذرا میرے عزاداروں کو میرے محبوں کو بتا کے بتا۔ کہا کیا بتاؤں مولا؟ کہا ذرا پوچھا کرو جب کوئی بلندی پر ہو، گھوڑا دوڑ رہا ہو، بازو ساتھ نہ ہوں، سر پہ گرز لگ جائے، خون آنکھوں میں آ جائے تو بتاؤ گرنے والا سہارا کیسے لے؟ بس اللہ جانے یہ بطول کا بیٹے کا محافظ اور علمدار زین سے زمین پر کیسے آیا، میں نے ایسے ہی سنا ہے۔ بس آخری جملے عزاداروں میں نے ایسے ہی پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے۔ جب عباس زین سے زمین پر آئے ہیں، حضرت عباس نے وصیت کی تھی نا مجھے لے کے نہ جانا، لیکن نہیں، سید محمد دہلوی اور لوائج الاحزان والا بھی لکھتے ہیں، دوسرے علماء نے بھی لکھا کہ امام کسی کی وصیت کا پابند نہیں ہوتا، امام مصلحت بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اور بھی صحابہ نے وصیت کی تھی ہمیں لے کے نہ جانا، میرا مولا حسین لے کے گئے، چونکہ حسین ابن علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ مقتل میں یہ لاشیں پڑے رہیں، اور اس لیے لے کے ایک جگہ جمع کر دیے۔ میں نے اسی شام غریباں مجھے کسی دوست نے کلپ بھیجا، ان کا بھی شکر گزار ہوں، علامہ عقیل الغروی نے پڑھا ہے کہ سارے لاشیں حسین ابن علی نے ایک خیمے میں اکٹھے کر دیے تھے، اور کہتے ہیں جب شام غریباں آگ لگی، نہیں توجہ ہوئے، کہتے ہیں ان خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی جن میں یہ لاشیں حسین نے اکٹھے رکھے تھے۔ اب سوچو کیا ہوا ہوگا اور کیا گزری ہوگی، لیکن جو جملے علماء نے لکھے کیا کہنے لگے عباس نے وصیت تو کی، پھر بھی حسین نے کیا اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ عباس کا لاشا اٹھا لوں؟ کہتے ہیں کوشش کی لیکن کیا پتا چلا اور کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں یہ راز نہ کھلتا۔ آیت اللہ کاشف الغطا کے دور میں ایک دفعہ ایک سید نے کہا 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، حضرت عباس خواب میں کہتے ہیں پانی قریب آ گیا، میری قبر کو بلند کرو۔ کہتے ہیں اسی سید کو آگئے کاشف الغطا نے لیا اور قبر کھودی گئی، جب قبر میں اترا تو منہ پیٹتا باہر آ گیا،
کہنے لگا ذرا مجھے بتائیں عباس کتنے بلند قامت تھے؟ کہا جس گھوڑے پہ سوار ہوتے قدم زمین پہ لگتے. کہا اس کی قبر تو اس کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن میں نے دیکھا جیسے چھوٹے بچے کی قبر ہے. توجہ نہیں ہوئی، یہ آخری جملے کہہ رہا ہوں. اب راز کھلا. کہتے ہیں مولا حسین نے عباس کو اٹھانا چاہا، علمدار کو اٹھانا چاہا، لیکن شیخ الجامعہ نے بھی یہ جملے لکھے ہیں کہ وَإِرْبُوهُ قَطْعًا قَطْعًا، کہ عباس کی پشت پر اتنی ضربیں ماری گئی کہ جب زین سے زمین پر آئے اور عباس کی روح نے پرواز کیا، حسین ایک طرف سے اٹھاتے، عباس کا لاشا بکھر گیا. کہنے لگے میرا بھیا، میرا وفادار، میرا علمدار، تو نے وفا کی انتہا کر دی ہے. اللہ 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 القوم سیعلم ظلم ای منقلب ینقلبون. خدایا تجھے باب الحوائج حضرت عباس کا واسطہ، بیٹھ جائیں دعا کر لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا دیر بیٹھے ہیں محبت میں. خدایا تجھے باب الحوائج کا واسطہ حاضرین میں جتنے مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا جو مرادیں یہ عباس کے عاشق، یہ باب الحوائج کے ماننے والے لے کے آئے ہیں، ان کی تمام مرادیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما. مومنین، مسلمین، شیعہ سنی برادران میں محبت، الفت، ہم دلی اور ہم نشینی قائم فرما. خدایا ہمیں ولایت، عزاداری اور ولایت و عزاداری کے ذریعے پورا دین کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس دنیا میں آل محمد کی ولایت، اطاعت اور معرفت، اور اس کائنات میں ان کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما. خدایا قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اس امام بارگاہ اور مسجد کے خدمت گزاران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبور پہ رحمت نازل فرما. جن مرحومین کو پہلے یاد کیا گیا ہے خدایا ان سب کی قبور پہ رحمت نازل فرما. اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خدایا مکتب آل محمد اور مکتب اسلام کے تمام مجاہدین لبنان سے لے کر پاکستان کشمیر تک سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما بحق محمد.